اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ کوثر کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی 70,000 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ تو آپ نے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ یعنی کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد ان 3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ تو اب ہفتے کے آپ کسی بھی 3 دن یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہوں یا پھر اچھے روزگار کے لیے، یا پھر آپ رزق میں خیر و برکت کے لیے یا کاروبار کی خیر و برکت کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، گھر، گاڑی، بنگلہ یعنی کہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی ناجائز کام کے لیے، کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کا نقصان آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی جائز حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کا وظیفہ، آج کا عمل خاص طور پر کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی کہ حاجت چاہے کوئی بھی ہو، مقصد آپ کا کوئی بھی جائز ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ تو آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت، جسے ہم سورۃ کوثر کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے اور اس سورت کا وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ جس نے بھی کیا، اس کی مشکل سے مشکل حاجت ضرور پوری ہوئی۔ اگر آپ کو اس عمل کے کرنے سے فائدہ حاصل ہو تو آپ صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مالی پریشانی بھی ختم ہوگی، مالی مسائل بھی ختم ہوں گے۔ کوئی بھی اگر آپ کا مقصد ہو جو ابھی پورا نہیں ہوا تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بھائی نے بتایا کہ کپڑے کا کاروبار ہم نے شروع کیا، لیکن شروع میں اس کی دکان میں گاہک نہیں آتے اور اس نے اپنی دکان پر بہت ہی پیسہ لگایا، اس حساب سے اسے کوئی آمدنی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس نے سورۃ کوثر کا یہ عمل کیا۔ اس عمل کی برکت سے آج اس کے کاروبار میں اتنی خیر و برکت ہے کہ اس کی دکان میں، اس کے کاروبار میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، اب میں آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کے وظائف شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو فائدے بھی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلا وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے
جو کہ اپنے دشمن سے نجات چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کچھ اس طرح سے کریں کہ اپنے پاس 7 دانے کالی مرچ کے رکھ لیں اور ان 7 دانوں پر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اپنے جانی دشمن سے نجات پائیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 7 دانے کالی مرچ کے رکھنے ہیں اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے آخر میں آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ان کالی مرچوں کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے ان کالی مرچوں کو چولہے پر رکھ کر جلا دینا ہے اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے اپنے دشمن کا تصور کر کے اپنے ذہن میں اپنے دشمن کو رکھ کر پھر یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں، یعنی کہ کالی مرچوں کو جلا دیں، تو اس کے بعد آپ نے کالی مرچوں کو کسی چیز کے ساتھ اس کا پاؤڈر بنا کر کسی صاف پانی میں پھینک دیں، چاہے تو کسی نہر ندی کے کنارے آپ ان کالی مرچوں کو بہا دیں، تاکہ ان کالی مرچوں کی طرح جس طرح کالی مرچیں پانی میں بہہ گئی، اس طرح دشمن بھی آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ تو دوسرا وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ محبت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں اور اس انسان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو اس طرح سے کریں کہ جب آپ اپنی اس حاجت کے لیے یہ عمل کریں تو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 72 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس انسان کا تصور کر لینا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے شادی کرنے کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسے اپنے ذہن میں رکھ کر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی یہ جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تیسرا وظیفہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی، ان کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، تو وہ لوگ جب بھی اپنی دکان یا پھر اپنے کاروبار پر جائیں تو دکان کے اندر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ اور سورۃ الکوثر کا ورد آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنے کاروبار پر جانے کے بعد جب آپ اپنی دکان کھولیں تو آپ نے اس دکان میں جو گلہ رکھا ہے اس گلے سے آپ نے 1 نوٹ نکالنا ہے، چاہے تو 10 کا نوٹ ہو، 20 کا، 50 کا، جو بھی نوٹ ہو وہ نوٹ نکالیں اور اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس نوٹ پر پھونک مار دینی ہے اور وہ نوٹ آپ نے اپنی دکان کے گلے میں رکھ دینا ہے اور اس نوٹ کو آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو روزانہ کے معمول پر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اسی نوٹ کو آپ اپنے گلے میں رکھ سکتے ہیں اور یہ عمل آپ چلتے پھرتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے عمل ہے۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھیں اور سورۃ الکوثر کے اول میں آخر میں آپ درود ابراہیم کو پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، کیونکہ درود ابراہیم کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ اور جب بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کے 3 سے 4 بڑے فائدے شیئر کیے جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔